الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایمان والے ہوتے
اور زندگی تقوی کی بنیاد پر گزار رہے ہوتے تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا، لیکن یہ تو جھوٹے نکلے، انہوں نے جھٹلا دیا. فاخذناہم بما كانوا یکسبون، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے یہ نظام کائنات، یہ کارخانہ موت و حیات ہم سب کے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے. اس امتحان گاہ کے اندر مجھے اور آپ کو یہ زندگی بڑی احتیاط سے گزارنی ہے. ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کی لغزش ہمیں کہیں گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پھینکے، جس سے ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے. دنیا کا فائدہ، وقتی فائدہ وہ حاصل کرنے کے لیے کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھے اور پھر ابد الآباد تک آخرت میں جا کے اس کا خمیازہ بھگتتے رہے. انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ زندگی بہت قیمتی، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور یہ ضائع کرنے کے لیے اللہ کریم نے نہیں دی. عام طور پر ہمیں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں جو عمل ہے اس کا کیا تعلق جنت جہنم کے ساتھ؟ بچے باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں، میدان سجے ہیں، فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، مختلف قسم کے ایسے پوری دنیا میں ایونٹس ہو رہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارے ایسے مشغلے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا تو جنت جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمارے اپنے ایک انجوائمنٹ کی بات ہے. تو دین انجوائمنٹ سے منع تھوڑی کرتا ہے. یقیناً دین جو ہے کسی حلال انجوائمنٹ سے منع نہیں کرتا، لیکن زندگی ضائع کرنے سے منع کرتا ہے. آپ کی یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو آپ ضائع کریں گے. جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ قطعاً، وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. ایک چیز ہے جو جہنم سے بچانے والی، ایک چیز ہے وہ جو جنت میں داخل کر دینے والی. لہذا مومن کبھی یہ نہیں سوچے سمجھے بغیر لم یخروا علیہ صما وعمیانا. اہل ایمان جب کوئی چیز، کوئی آیت سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، واقعہ دیکھتے ہیں، تو وہ اس پر اندھے بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے. پہلے سوچتے ہیں کہ اس کا ہمارے آخرت میں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. جب وہ آخرت کے فائدے کے لیے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جو چیز جہنم سے بچانے والی نہیں اور جو چیز جنت میں داخل کر دینے والی نہیں، وہ لغو ہے. اس کو قرآن کہتا ہے وہ لغو ہے. اور اہل ایمان اس طرح کی لغو باتوں میں نہیں پڑتے. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. کیوں پرہیز کرتے ہیں؟ اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ ان کو خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ان لمحات کی وجہ سے ہماری آخرت نہ تباہ ہو جائے. لہذا مومن کی پوری زندگی اللہ کریم نے اس طرح سے ڈسپلنڈ بنائی ہے، اس طرح سے ایک منضبط، ایک ضابطے کے تحت ایک منظم بنائی ہے کہ وہ جب انجوائمنٹ بھی کرتا ہے تو اس کی انجوائمنٹ بھی کسی بے مقصد کام کی نہیں ہوتی، کسی با مقصد کام کی ہوتی. ایک اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بیرومیٹر رکھا ہوتا ہے.
اور وہ کب پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کس وقت کیا؟ ایک تو وہ پیمانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازی کو ایک بہترین کھیل قرار دیا. آپ نے گھوڑ سواری کو ایک بہترین کھیل قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دور میں کوئی بھی ایسے کھیل جو آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنے کے لیے، کوئی بھی چاق و چوبند رکھنے کے لیے، وہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے جو بھی معاون ہو، آپ ان کھیلوں کو اختیار کر سکتے ہیں. اس کے لیے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا بلکہ آپ نے پسند فرمایا. اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اندر مقصدیت ہونی چاہیے. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ایک مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس کے لیے ضائع کر دیں. اللہ اکبر. لہذا بالکل اسی طرح جیسے حلال اور حرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح. وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں جو ہیں مشتبہ. اب وہ جو مشتبہ چیزیں ہیں، ہم نے 3 کالم بنا لیے، ایک حلال کا، ایک حرام کا، اور ایک درمیان میں مشتبہ چیزوں کا، جس کو ہم کہتے ہیں گرے ایریاز. اب یہ جو گرے ایریاز ہیں اس کے بارے میں ساری بحث ہے. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، گرے ایریا کے بارے میں کیا کرنا یہ بحث ہے. اس کے بارے میں ہر شخص اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس گرے ایریا کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دی تھی. ایسے ہی جیسے لغو کی جو بات ہے کہ دنیا کے بہت سارے کام وہ خطرے سے، مستقبل کے خطرے سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جو مستقبل کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ کون سا خطرہ سب سے بڑا ہے؟ دشمن حملہ کر دے گا، یہ خطرہ. اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ خطرہ. کوئی آفت آ جائے گی، کوئی فصل تباہ ہو جائے گی، یہ خطرہ ہے. موت آ جائے گی، یہ خطرہ ہے. نہیں، یہ ساری حقیقتیں ہیں دنیا کی. خطرہ یہ ہے کہیں جہنم میں نہ چلے جائے، انجام غلط نہ ہو جائے، یہ خطرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آغاز فرمایا تھا تو آپ نے یہی تو فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ جبل بوقویس کے پیچھے لشکر چھپا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو اس وقت تو سب سے بڑا خطرہ وہی تھا. تو سب نے کہا مان جائے. آپ نے فرمایا میں اس سے زیادہ بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں. وہ بڑا خطرہ موت کوئی خطرہ نہیں ہے، آنی ہی آنی ہے، حقیقت ہے. جو موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. زندگی کی حفاظت کی ہمیں تلقین کی گئی، اس کو غنیمت سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، لمحے لمحے کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لمحے لمحے کو قیمتی سمجھ کے آخرت بنانے کا حکم دیا گیا ہے، موت نہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ دعا کیا کرو کہ اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا. یہ تو زندگی کی حقیقت ہے، یہ کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ کہیں اللہ نخواستہ ہم جنت سے محروم نہ ہو جائیں اور جہنمی نہ بن جائیں. آخرت کا عذاب خطرہ. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، میں نے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی. الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا. ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس وقت یہ کرو گے یہ جنت میں لے جانے والی بات. لمحے لمحے کی بات کر دی.
ماں باپ کے ساتھ تعلق کیسے رکھو گے، اولاد کے ساتھ کیسے تعلق رکھو گے، باہمی معاشرتی محبتوں کو کیسے مینج کرنا ہے، اپنے شوق کیسے مینج کرنے ہیں، خواہشیں کیسے پوری کرنی ہیں، اپنی ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. فرمایا وہ خواہشیں اگر تمہارا بڑے خطرے پر نگاہ پڑ گئی اور تم نے بڑے خطرے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینج اور منظم کر لیا، ایک ڈسپلن میں پرو دیا، تو پھر تم اپنی خواہش بھی پوری کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس خطرے سے بچا کر جنت عطا فرما دے. لہذا وہ خواہشیں، وہ میری معاشرتی ضرورتیں، وہ میری انجوائمنٹ، کون ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا؟ ہر کوئی کرتا ہے. لیکن مومن جب خرچ کرتا ہے تو وہ چونکہ اس ڈسپلن میں آ چکا ہوتا ہے، بڑے خطرے پر نگاہ رکھ کے اس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا ہوتا ہے. لہذا فرمایا مومن جب اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ لکھ دیتے ہیں. صدقہ ہے، آپ نے ضرورت پوری کی، صدقہ ثواب ہے، اجر ہے. اس بات کا اجر ملے گا. آپ بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں، آپ خوش گپیاں کر رہے ہیں، آپ کو اجر ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین خیرکم خیرکم لأہلی، وہ نہیں اچھا جو باہر جو ہے وہ بتیسی دکھاتا ہوا یا بڑے بڑے عہدے والوں کے پاس سامنے ان کے ساتھ تصویر کھنچوا کے خوشیاں مناتا ہوا اور ساری دنیا کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا، وہ نہیں اچھا. یہ ضرورت ہے، لیکن جس کا اخلاق اچھا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یوں لوگوں کے سامنے مسکراتا ہنستا پھرتا رہے اور گھر جا کے اس کے موڈ اور تیور چینج ہو جائے. نہیں، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر جا کے بہترین ہے. اور پھر فرمایا وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. کیوں؟ مفاد کوئی نہیں ہوتا نا. آپ نے اس گھر بیٹھی کا جا کے دل بہلانا ہے تو آپ کو اس سے کوئی دنیا کا مفاد حاصل نہیں ہوتا. آپ اگر اس کو بالکل کوئی فیور نہ دیں تو وہ تو بیچاری مجبور ہے، وہ تو آپ کے گھر میں بیٹھی، وہ جا تو نہیں سکتی کہیں. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ صرف اس لیے اچھا سلوک کریں کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو انسان کی اپنی خواہش بھی ہے، اور وہ جب انسان پورا کرتا ہے تو اس میں بھی اجر. یوں ایک ڈسپلن بنتا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے کوئی اپنے تعلق زوجیت قائم کرتا ہے میاں بیوی کے ساتھ یا بیوی میاں کے ساتھ، فرمایا اس سے بھی اجر ملتا. اللہ اکبر. حیران ہو گئے صحابہ کرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنا شوق پورا کرتا ہے، اس پہ اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں اجر ملتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ حرام کاری کرے تو اس کو گناہ نہیں ملنا. حرام کاری کرے گا تو گناہ ملے گا، حلال کاری کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اصل میں معاملہ اس ڈسپلن میں آنے کا ہے. اگر ہم آ گئے تو یہ ساری چیزیں اسی طرف لے جانے والی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کلیئر کٹ راستہ بتا دیا، ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہو، یعنی یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر دینے والی ہو اور جہنم سے دور کر دینے والی ہو، الا امرتکم بہ، میں نے ہر بات تمہیں بتا دی. اور ساتھ آپ نے فرمایا وما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی النار ویبعدکم من اللہ، جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اور اللہ سے دور کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا. لہذا جس بات کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا وہ جنت کا راستہ ہے. جس چیز سے آپ نے منع فرما دیا اس کا ارتکاب کرنا جہنم کا راستہ ہے. واضح راستہ.
اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں سمجھ نہ آئے کہ یہ ادھر جانے والا ہے، یہ ادھر جانے والا ہے. ان کو آپ وہ جو میں نے حلال اور حرام کے درمیان گرے ایریا ہے، مشتبہ چیزیں، یہاں آپ کہہ لیجئے کہ وہ چیزیں جو ایک مقصد ادھر ہے، ایک مقصد اس گڑھے جہنم کے گڑھے سے بچنا ہے، ایک مقصد اس جنت میں داخل ہونا ہے. کچھ چیزیں پازیٹیولی اس میں داخل ہونے کے لیے ہیں، کچھ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں زندگی میں سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا تعلق، اس کا نہ جنت میں جانے کے ساتھ تعلق ہے. میں ہوائی جہاز پہ بیٹھنے لگا ہوں، میں سوچوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم سے بچائے گا، یہ کیا کرے گا، مجھے سمجھ نہیں آتی. ہوائی جہاز پہ بیٹھنا ہے، میں کار پہ بیٹھنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، مجھے گدھے پہ سفر کرنا چاہیے، گھوڑے پہ سفر کرنا چاہیے، کار پہ بیٹھنا چاہیے، ہوائی جہاز پہ، ریل گاڑی پہ. پھر میں سوچتا ہوں نہیں، اس کا جنت جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہی سوچتے ہیں نا، اس کا کوئی تعلق نہیں. لہذا اس میں پھر ساری چیزیں آتی چلی جاتی، پھر اپنے شوق بھی پورے کرتے ہیں، ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، ہم جو مرضی کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں نہ بھائی، اس کا جنت جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. او بھائی، جس رب نے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے باطل پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا. باطل لغو ایک ہی بات ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، بے مقصد نہیں. اتنا بڑا کارخانہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تمہاری امتحان گاہ ہے. تو حالت امتحان میں آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق. ایک بندہ امتحان دے رہا ہے، تو امتحان میں پاس ہونے کے لیے وہ مطلوبہ سوالات کے جواب دینے پڑتے ہیں، لکھنا پڑتا ہے. تو اگر وہ آرام سے بیٹھ جائے اور پانی پینا شروع کر دے، کھانا کھانا شروع کر دے، سگریٹ پینا شروع کر دے وہاں بیٹھ کے، اور کوئی شخص کہے کہ یہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، وہ کہے گا کہ امتحان کا تعلق پانی پینے کے ساتھ کیا ہے؟ کسی نے پانی پیا ہے کہ نہیں؟ کبھی امتحان کے رزلٹ میں اس بات کا اندراج ہوتا ہے کہ اس نے امتحان کے دوران پانی پیا تھا کہ نہیں؟ نہیں اندراج ہوتا. لیکن وہ میٹر کرتا ہے، وہ آپ کے رزلٹ کے اندر میٹر کرتا ہے. اگر آپ نے وہاں پہ وقت ضائع کیا ہے تو یہ وقت ضائع کیا آپ کو بھگتنا پڑے گا. پانی پینا تو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے امتحان کا وقت ضائع کیا ہے تو آپ نے وہ ایک جائز کام کر کے بھی اپنے رزلٹ کے اندر ایک اثر ڈالا ہے. وہ اچھا کام کریں گے تو اچھا رزلٹ پڑے گا، اگر برا کام کریں گے تو برا رزلٹ پڑے گا. رزلٹ تو پڑنا ہی پڑے گا. لہذا دنیا میں کوئی ایک کام بھی فضول نہیں. اگر آپ کسی کھیل میں بھی مشغول ہیں، اگر آپ اپنا شوق پورا کرنے بھی مشغول ہیں، تو یا آپ کو وہ جنت کے قریب کر رہا ہے یا وہ آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہے. ایک سیدھا راستہ. اور جب یہ راستہ سیدھا ہو جاتا ہے تو انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ نے اس کو کٹھن راستہ نہیں بنایا. یہ راستہ مشکل تو ہے، کٹھن تو ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر اس راستے میں، وہ کسی نے کہا تھا راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. رستہ ہے کٹھن لیکن ہے اطمینان دینے والا. دھوپ ہے، کانٹے ہیں، پریشانیاں ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، ڈٹنا پڑتا ہے، لیکن راستہ یہ ہے. اس راستے کو جب اوور آل آپ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ اس ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. یہ وہ ڈسپلن ہے کہ جو شخص اس میں نہیں آیا وہ ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار رہتا. یہ جو افراط و تفریط ہے، آپ دین کی طرف آ جائیں تو امتحان ہے، آپ نہ آئیں تو امتحان ہے، آپ مالدار ہیں تو امتحان میں ہیں، آپ
غریب ہیں تو امتحان میں ہے، حالت تو کوئی بھی امتحان سے خالی نہیں، لہذا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کی طرف آ جائیں اور آپ کہیں کہ اب میں امتحان میں کامیاب ہو گیا. نہیں، موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک آپ کو اس ڈسپلن کے اندر زندگی گزارنی. اس میں پھر اللہ تعالی جو انسان کا جو کردار ہوتا ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، وہ کردار تعین کرتا ہے کہ یہ شخص کس کدھر کو جا رہا ہے. اس میں پھر بعض اوقات ڈیٹیلز اور چھوٹی چھوٹی جو مائنیوٹ یا جزوی تفصیلات وہ بھی کمپرومائز ہو جاتی ہیں. بڑا مقصد سامنے ہوتا ہے کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے، وہ مقصد سامنے ہوتا ہے. لہذا اللہ کریم نے یہ جو فرد اور معاشرے کی تقسیم ہے، میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. وہ بگاڑ معاشرے میں جب ہوتا ہے تو ہم سارے الگ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے ہم سارے کوس رہے ہوتے ہیں معاشرے کو کہ معاشرہ غلط ہے، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس معاشرے کا حصہ ہم بھی ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں معاشرہ ہم سے بنا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بگاڑ ہے تو اس میں ہمارا حصہ ہے، اگر کوئی افراتفری ہے تو ہمارا حصہ ہے. اور پھر جب اس طرح اس راستے میں جو جنت میں جانے والا راستہ ہے اور جہنم سے بچنے والا راستہ ہے، جب ہر شخص کا مطمع نظر یہ بن جائے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، میں نے جہنم سے بچنا ہے، تو یہ وہ مقصد کی وحدت ہے جو ہمیں ایک ملت بناتی. جب تک مقصد ایک نہ ہو، اگر مقصد ایک ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک مقصد ہے جو جدید سرمایہ داران نظام نے ہمیں دیا ہے، اور وہ مقصد ہے بنیادی انسانی حق. وہ مقصد ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے تیرا حق ہے، تو جتنا مرضی پیسہ کمانا چاہے تیرا حق ہے، تو جتنا مرضی ترقی کرنا چاہے تیرا حق ہے، تو جتنا مرضی آزادی سے جینا چاہے تیرا حق ہے، تو جس مرضی نظریے کو اپنانا چاہے تیرا حق ہے. یوں کر کے ہمیں ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یوں بانٹ دیا ہے کہ مقصد کی وحدت تو ہے کہ سرمایہ کمانا ہے، لیکن یہ ایسی مقصد کی وحدت ہے کہ ہر شخص کو نفسا نفسی پڑی ہے. جب تک دوسرے سے مقابلے میں نہیں آتا اور وہ یہ مقصد پورا نہیں ہوتا، لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ اکبر، کہ قوم جو ہے، انسانیت جو ہے، وہ مادیت کی اسیر ہوتی چلی گئی، اور ہم میں سے وہ جو روح کے مقاصد کی تکمیل تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی. خیر یہ ایک الگ کہانی، میں صرف اس کو پریکٹیکلی، اس کا پریکٹیکل جو پہلو ہے وہ سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارا بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈل جائے اور ہم اس راستے پر چل پڑے جو جنت میں جانے کا. جب اس راستے پر سارے افراد چلتے ہیں، مقصد کی وحدت قائم ہوتی ہے، تو وہ ایک ملت بنتی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ملت اسلامیہ قومیں بنتی ہیں، علاقے سے بھی بنتی ہیں، قومیں بنتی ہیں نسلوں سے بھی بنتی ہیں. یہ بلوچ قوم ہے، یہ سندھی قوم ہے، یہ پنجابی قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ آئرش ہیں، یہ برٹش ہیں، یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں. لیکن ایک ملت اسلامیہ ہے، ایک مسلم امہ ہے، یہ مذہب سے بنتی ہے. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے، مقصد کی وحدت. اور مقصد کی وحدت کیا ہے؟ مذہب نہ پیری مریدی کے لیے آیا ہے، مذہب نہ کوئی مادی مفادات حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، مذہب نہ ہمیں کوئی خانقاہوں میں بٹھانے کے لیے آیا ہے. مذہب اصل میں آیا ہے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے. اگر ہم دین اسلام کو اس مقصد کی وحدت کے تحت مان لیں گے تو پھر ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. اور جب ہم قوم بن جائیں گے نا تو پھر یہ خیال نہیں رہتا
کہ یہ فلاں کیا کر رہا ہے، پھر لڑائیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، سرمایہ داری میں جھگڑے بڑھتے ہیں اور اخروی مقصد کو سامنے رکھ کے جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ آپ اس کا مثال یوں لے لیجئے، ایک تو ٹکراؤ ہے فرد اور معاشرے کے مفادات کا۔ اسلام نے کہا کہ اگر فرد اور معاشرے کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے مفاد کا، کسی بھی اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے، تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ افراد قربان کر دیے جائیں معاشرتی فلاح کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کسی نے قتل کر دیا ہے تو آپ مغرب کی طرح بیٹھ کے غور و فکر میں نہ پڑ جاؤ کہ اس نے بیچارے نے کیوں کیا، اس بیچارے نے کس نفسیاتی کیفیت میں کیا، اس کا نفسیاتی علاج کروا لیا جائے، اس کو کوئی اور مسئلہ ہوگا، ایک شخص نے تو ایک کو مار دیا، اس کو تو مار دیا، اب اس کی جان تو نہ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کیا ہے، وجہ تو ہوتی ہے، اشتعال تو ہوتا ہے، کسی کو کسی کے جان لینے کا حق نہیں ہے۔ انسان کی جان تو انسان کی جان، کسی جاندار کی جان بھی لینے کا حق نہیں ہے۔ آپ کسی چڑیا کو نہیں مار سکتے، منع ہے، بلکہ حرام ہے کہ آپ کسی کی جان لیں۔ یہ جو آپ ذبح کرتے ہیں نا، کہ اس کے اوپر پڑھتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، وہ خالق ہے، اس کے نام پر وہ حرام حلال ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے طریقہ بتایا ہے، اس نے کہا کہ اگر میرا نام لوگے تو یہ حرام تمہارے لیے حلال ہو جائے، میرا نام نہیں لوگے تو حرام ہے۔ پیدا کرنے والے کی مرضی ہے، وہ کسی کو کسی کے لیے حلال کر دے، کسی کو کسی کے لیے حرام کر دے۔ جاندار کی جان بھی حرام ہے، آپ نہیں لے سکتے، لیکن اس کے نام پر جب آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہو تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اگر نہیں پڑھا تو حرام ہو جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے جو افراد کو کسی نے اگر قتل کر دیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف اس فرد کا مجرم نہیں ہے جس کو قتل کیا ہے، یہ قاتل صرف مقتول کا مجرم نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا مجرم ہے۔ اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے ہی ہے، بس ایک کو قتل کر دیا، اس کا مطلب سب کو قتل کر دیا، لہذا اب معاشرے کو بچانا ہے تو کیا کرو؟ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو اور تمہاری زندگی کی ترجیح اللہ کو راضی کرنا ہے، تتقون، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی اختیار کرنا، اگر تمہاری زندگی کا ترجیحی نقطہ یہ ہے، اگر تمہارا انفرادی اور اجتماعی ڈسپلن اس بات کا تقاضا کرتا ہے، تو پھر اس قاتل کو مار دینے میں، اس کی جان لے لینے میں پورے معاشرے کی زندگی ہے، پورے معاشرے کی حیات اس سے وابستہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اعلان کیا، آپ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی، میرے بعد خلیفہ جو ہوگا، آپ زخمی تھے اور لوگوں نے بار بار کہا کہ خلیفہ نامینیٹ کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نامینیٹ تو نہیں کرتا، البتہ 10 مبشرہ میں سے جو باقی 7 لوگ تھے، اس میں سے ایک آپ کے بہنوئی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہیں رکھا، باقی 6 کی کمیٹی بنا جو اس وقت امت کی کریم تھی۔ اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میرے فوت ہونے کے بعد ان کو ایک گھر میں بند کر دینا اور ان سے کہنا 3 دن کے اندر فیصلہ کر لیں ان میں سے کون امیر ہوگا، اور جب امیر بن جائے، ایک دفعہ امیر منتخب ہو جائے، اب 6 کے 6 امیر بننے کے اہل ہیں، امت کی کریم ہے، اور اگر ان میں سے ایک امیر بن جائے اور باقی 5 میں سے دوبارہ کوئی شخص دعویٰ کرے، اس کا مطلب فساد پھیلائے گا نا۔ اب وہ فرد تو امت کی کریم ہے، لیکن اگر وہ دعویٰ کرے گا تو فساد پھیلے گا، لہذا فرمایا کہ ایک دفعہ امیر منتخب ہونے کے بعد ان میں سے کوئی دعوے دار ہو تو اس کو قتل کر دینا، اس کی گردن اڑا۔
قربان کر دیتا ہے اسلام فرد کو معاشرے کے لیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو آپ دیکھیں, بڑے بڑے کام, یعنی باہمی طور پر فساد نہ پھیلے, اس سے بچنے کے لیے جب مقصد کی وحدت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے. ہم جب نیک ہوتے ہیں نا, ہم بڑے عجیب نیک ہوتے ہیں. وہ کوئی کہے نا کہ یار یہ ہمارے پڑوسی جو ہیں کیا کہیں گے, یا یہ نمازی کیا کہیں گے, وہ کہتا چھوڑ انہوں, شریعت میں کسی کو نہیں دیکھتے. ہم ایسے نیک ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کا خیال چھوڑ دیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ عائشہ, میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے نا, جب تعمیر کیا تھا قریش نے تو ان کے پاس حلال کے پیسے کم پڑ گئے تھے, تو انہوں نے چھوٹا کر دیا کعبہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا اس میں یہ حتیم بھی شامل تھا. یہ جو گول دیوار ہم دیکھتے ہیں حتیم, یہ شامل تھا, یہ کعبہ کا حصہ ہے. قریش کے پاس حلال کے پیسے کم پڑ گئے, انہوں نے اتنا کر دیا, حتیم کو ویسے نشانی رکھ دی یہ کعبہ. اللہ, اس کے اندر سے آپ طواف نہیں کر سکتے, طواف آپ باہر سے کرتے ہیں کیونکہ کعبے کا حصہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات, اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی, آپ ہاں کہہ دیں تو شریعت بنتی ہے, آپ نہ کہہ دیں تو شریعت بنتی ہے. آپ فرماتے ہیں عائشہ, لولا حداثت قومک عہد قومک بالکفر لقد لنقضت الکعبہ وَلَجْعَلْتُهَا عَلَىٰ أَسَاسِ ابراہیم. عائشہ, یہ تیری جو برادری ہے نا, یہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے, مجھے اگر ان کا خیال نہ ہوتا تو میں کعبہ کو ڈھا دیتا اور ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں کے اوپر کعبے کو دوبارہ بناتا. اب کعبے کی اصل بھی ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تھی. خواہش بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ وہاں تک ہو جائے. کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کا خیال کر کے نہیں کیا. اگر لوگوں کا خیال کر کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل کا خیال کر کے, لوگوں کے جذبات اور احساس کا خیال کر کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مکمل نہیں فرماتے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم کون ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں تو یہ کر کے چھوڑوں گا. اور نہیں بھائی, اللہ نے یہ قوم بنائی ہے, یہ ملک و ملت بنائی ہے, یہ کسی مقصد کی وحدت کے لیے بنائی ہے. اگر یہ مقصد کی وحدت نہیں ہے, چھوٹے موٹے سارے مقاصد غلط. آپ دیکھیں نا, حج پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ یہ رفع دین کیوں نہیں کر رہا, یہ کیوں نہیں کر رہا, یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے, یہ ہاتھ اوپر باندھے اس نے نیچے باندھے, کبھی کسی نے دیکھا؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ مقصد بڑا ہے. اس دھرتی پر کوئی مقصد نہیں ہے مسلمان کا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا. اگر یہ ہے تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر اس ترجیحی نقطے پر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر دیکھیں آسمان اور زمین سے خیر و برکت کے دروازے کیسے کھلتے. اللہ کرے کہ ہم یہ جو جھوٹ کی تاریخ ہے آج تک جو ہم نے بھگتی ہے, اللہ کرے آج کے بعد اس جھوٹ کی تاریخ سے نکل کر ہم سچے کردار کی تاریخ میں شامل ہوں, اور ہمارے افراد بھی, ہمارا ملک بھی اور پوری ملت بھی وہ اس ٹھیک ٹریک پہ, اس مقصد کی وحدت کے ساتھ چل پڑے جو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب